زیارت جامع کے جو امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ ان تمام علماء مراجع نے بار بار کہا کہ زیارت جامعہ زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ زیارت عاشورہ، بلکہ جو اہم ترین ایک واقعہ ہے ملاقات امام زمان علیہ السلام کا اور زیارت جامع سے پہلے مفاتیح الجنان میں ہے، کہ جس کو آپ لوگ آج ہی پڑھیے گا سید رشتی کے نام سے، کہ جب ایک عالم سردی کے زمانے میں حج پہ جب جا رہے تھے اور اس زمانے میں لمبا سفر ہوتا تھا، تو اسی ترک علاقے میں وہ قافلے سے الگ ہو گئے، بھٹک گئے، توسل کیا، وہاں انہیں ایک دم سے تھوڑی دیر میں گھر نظر آیا، سوار نظر آیا، طویل واقعہ ہے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے، نافلہ نافلہ نافلہ، تم عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، عاشورہ عاشورہ عاشورہ، تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، جامعہ جامعہ جامعہ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کہیں بھی چلا جائے بالآخر اس سے بندہ رہے گا، اور اگر بندہ رہے گا تو واپس ضرور آئے۔ زیارت عاشور در حقیقت جس طرح دعاؤں میں دعائے جوشن کبیر ہے، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا خزانہ، زیارتوں میں زیارت عاشور ہے، فضائل اہل بیت علیہم السلام کا خزانہ، فضائل اہل بیت علیہم السلام کا خزانہ، یہ سادی زیارت نہیں ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی سب سے زیادہ عظمت والی زیارت، اور وہ زیارت کے اس وقت کے تمام بڑے علماء اور مراجع کے روز کے ورد میں سے ہے۔ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، یہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، کس کو سلام ہو رہا ہے؟ اہل بیت نبوہ۔ السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ و موضع الرسالہ، اور رسالت کی جگہ، و مختلف الملائکہ، اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، و محبت الوحی، کہ جس جگہ وحی نازل ہوئی، اور اسی کے بیچ میں آتا ہے بکم بدا اللہ بکم یختم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلقت کی ابتدا آپ سے فرمائی، آپ پر دنیا مکمل ہوگی۔ بکم ینزل الغیث، اور آپ کی برکت سے اللہ بارش برساتا ہے۔ بکم یمسک السماء، یہ زمین و آسمان کا پورا نظام آپ کی وجہ سے ہے۔ وَإِن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کیونکہ اگر آپ نہ ہوں، کہ جو اور جگہ روایات میں بھی نقل ہوا لولا الحجۃ لساقط الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین و آسمان کا نظام فنا ہو جائے۔ اور پھر اسی میں جملے آتے ہیں کیا؟ من جحدکم کافر، جو آپ کا مخالف کافر ہے۔ ومن حاربکم مشرک، جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہے۔ ہر جملہ ایک پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ جو زیارت بیان کیوں بیان ہوئی؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب 88 میں ہم گئے اور جانے کے بعد تمام علماء نے اس کی جانب توجہ دلائی۔ جب تک میں کراچی میں تھا میں نے اس کو کبھی نہیں سنا تھا، ظاہر ہے اتنا عمر بھی نہیں تھی، مدرسے میں بھی سے تو اتنا نہیں سنا تھا۔ جانے کے بعد سب سے پہلے جیسے ہر دفعہ میں نے توجہ دلائی، آغا بہجت، آیت اللہ العظمیٰ مفتی شیعہ، آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی، آیت اللہ العظمیٰ عراقی، آیت اللہ العظمیٰ مراچی نجفی، ان کے علاوہ دیگر علماء، ہمارے تمام اساتید، زیارت جامع زیارت جامع زیارت جامع۔ نتیجہ یہ ہوا، ہم اور ایک ہمارے دوست تھے کہ کراچی میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولانا سید محمد سید موسیٰ رضا نقوی ڈیرہ غازی خان کے تھے۔ ابھی آپ تصور کریں ابتدائی ہماری پڑھائی چل رہی تھی، سب سے پہلے ہم نے جس چیز کا ترجمہ کیا تھا وہ زیارت جامع تھی، اور اس ترجمے کا فائدہ یہ ہوا، چھپی تو نہیں وہ، کیونکہ جب ہم نے ترجمہ کر لیا، کا زمانہ، انٹرنیٹ وغیرہ تھا نہیں، چھپنے چھپانے کے پیسے نہیں تھے، عین اس زمانے میں پتہ چلا کہ مولانا رضی جعفر صاحب کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر صحت و عافیت عطا فرمائے، انہوں نے ترجمہ کر کے چھاپ دیا، اور وہ قدم ظاہر ہم سے بہتر تھا۔ جب وہ چھپ گیا، ہمارے ظاہر میں یہ تھا کہ ہم اسے چھاپیں کیونکہ یہ پاکستان میں نہیں ہے، جیسی وہ آئی تو وہ ختم ہو گیا۔ کچھ اوراق ہمارے پاس تھے، کچھ اوراق ان کے پاس تھے، وہ اوراق کہاں گئے، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ لیکن ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس ترجمے سے پہلے صرف ہم پڑھتے تھے اور کچھ سمجھ میں آتا تھا، ترجمے کے بعد یہ ہوا کہ وہ زیادہ سمجھ میں آنے لگی، ترجمہ ضائع نہیں گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو کوشش کریں آج ہی
کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے اوپر مسلط کریں اور آج ہی سے آپ شروع کر دیں زیارت جامعہ پڑھنا، نہ یوٹیوب لگائیں، اس میں ممکن ہے کوئی انگلش کے ترجمے کے ساتھ ہو، عربی میں اس کو سنیں اور یاد کریں یا اس کو پریکٹس کریں، اور آدھا پیراگراف جو اس میں فضائل ہیں کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے ہیں، اور جب سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اب کوئی بھی آپ سے کہے کہ ادھر سے غلو ہو رہا ہے، ادھر سے غلو ہو رہا ہے، ادھر سے غلو ہو گیا، ادھر سے غلو ہو گیا، اس کا صرف جواب یہ ہے کہ نہ بابا نہ، یہ امام علی نقی علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، پڑھنے کے لیے دی ہے، یقین کے لیے دی ہے۔ غلو صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ یہ خدا ہیں یا ان کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ اللہ کے علاوہ ہے، یا یہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے بغیر اذن کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا اہل بیت کو نہیں مانتا۔ اہل بیت اور اشرف الانبیاء کو اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے ان کا نور بنایا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ رسول اللہ اور اہل بیت کرتے ہیں بے اذن اللہ نہیں کرتے۔ قصہ ختم۔ اگر یہ کوئی ذہن میں رکھتا ہے پھر آپ لاکھ کہیں کہ یا حضرت عباس مجھے شفا دے دیں، یہ کوئی غلو نہیں ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ یا حضرت علی اصغر میرے بچے کو نوکری دے دیں، یہ قطعاً غلو نہیں ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ نے ایک پاور دی ہے، ولایت دی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ جب ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن کے پاس یہ پاور ہے تو مشرک نہیں ہوتے، جب ہم کہتے ہیں شیطان کے یہ پاس پاور ہے تو مشرک نہیں ہوتے، جب بات ہوتی ہے کہ اہل بیت کے پاس پاور ہے تو غلو بھی آ جاتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن ہیں، خاص بندے، ان کی اصل فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں خاص، اصل ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کی معرفت کرائیں، بس سب سے زیادہ معرفت اللہ کی ان کو ہے اور سب سے بہتر معرفت اللہ کی انہوں نے کرائی ہے، اور اگر یہ اللہ کی معرفت نہ کراتے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تو پھر ہم بھی نہ مانتے۔ اور جو ان کے پاس مقام ہے کیونکہ اللہ کے لیے قربانی دی، اور اگر آج ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لیکن امام حسین نے کچھ نہیں قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔